جموں و کشمیر پولیس کی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سال گزشتہ پیش آنے والے کشمیری پنڈت قتل کیس کے سلسلے میں 12 افراد کے خلاف ایک عدالت میں چارج شیٹ دائر کی ہے۔ سنجے شرما نامی کشمیری پنڈت کو 26 فروری 2023 میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے دورے کے دوران NCC کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تخلیقی صلاحیت، باہمی مہارت، جذباتی ذہانت اور حساسیت وہ خصوصیات ہیں جو مشینوں اور مصنوعی ذہانت کے موجودہ دور میں ایک شخص کو موضوع اور ملازمت کے قابل بنائیں گی۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے جموں و کشمیر میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہیں کسی بھی امکانی گڑبڑی سے نمٹنے کے لیے فورسز کی بھاری تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ جموں و کشمیر میں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب جموں کے MAM اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کہا کہ سیاست کے کرمنلائزیشن اور جرائم کے سیاسی کرن کی طرح موجودہ وقت میں مذہب کا انتخابی مفاد کے لیے سیاسی کرن ہو رہا ہے، جس سے ملک و مفاد عامہ متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ BSP آئینی اقدار کی بنیاد پر چلنے والی سیکولر پارٹی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں رواں ماہ کے آخری ایام کے دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری کا امکان ہے، تاہم وسیع پیمانے پر برف باری ہونے کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں 24 جنوری تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ میانمار کے تقریباً 300 فوجی اہلکار باغی افواج کے ساتھ تصادم کے بعد بھارت کی سرحدی ریاست میزورم میں داخل ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر واپس میانمار بھیج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ لال دھوما نے وزیر داخلہ امت شاہ کو تازہ صورتحال سے واقف کروایا۔ برطانوی حکومت نے اسلامی گروپ حزب التحریر پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس گروپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی وابستگی یا حمایت کو جرم قرار دیا ہے۔ برطانیہ کے ہوم سیکریٹری نے کہا کہ حزب التحریر دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ مرکزی اسٹیل وزارت نے سرکاری اسٹیل کمپنی سیل کے 2 ڈائریکٹرز VSK چکرورتی اور AK تلسیان کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک سرکولر جاری کیا گیا۔ وزارت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کمپنی نے مزید 26 افسران کو بھی فوری طور پر معطل کرنے کا احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پاکستانی کرکٹر شعیب ملک نے سابق بھارتی ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا سے علیحدگی کی افواہوں کے درمیان پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید سے تیسری شادی کر لی۔ انہوں نے آج اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی۔ شعیب اور ثنا کی شادی کے انکشاف سے لوگ حیران رہ گئے۔